بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ اسکینڈینیویائی یورپی ملک فن لینڈ فوجی اتحاد نیٹو کا 31واں رکن ملک بن گیا ہے۔ فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت پر روس نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ کرملن نے اس حوالے سے کہا کہ فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت روس کی سلامتی اور قومی مفادات پر حملہ ہے۔ نیٹو کا یہ عمل ہمیں جوابی اقدامات پر مجبور کرنے والا ہے اور نیٹو کا حالیہ عمل صورتحال کو مزید خراب کرنے کا پیش خیمہ ہے۔ طالبان نے افغانستان میں اقوام متحدہ کی افغان خواتین ورکرز کو کام سے روک دیا ہے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کا خواتین عملہ پابندی سے مستثنی تھا۔ ترجمان اقوام متحدہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ طالبان حکام سے خواتین عملے کو کام سے روکنے پر تفصیلات معلوم کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ مشن کے تمام عملے کو 48 گھنٹوں تک کام پر نہ آنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسری جانب طالبان حکام کی جانب سے اس خبر پر ابھی کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ امریکی ریاست ورجینیا کے اسکول میں 6 سالہ بچے کی گولی سے زخمی خاتون ٹیچر ایبیگیل زورنر نے اسکول کے خلاف $4 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ خاتون ٹیچر کا کہنا ہے کہ اسکول انتظامیہ نے کئی وارننگز نظر انداز کیں اور اس حادثے کو روکنے میں ناکام رہی۔ دیگر اساتذہ اور اسکول ملازمین نے اسسٹنٹ پرنسپل ایبنی پارکر کو مطلع کیا تھا کہ طالب علم کے پاس پستول ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک دن کے دوران مملکت میں کرونا وائرس کے 355 کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں۔ سعودی حکام کے مطابق وبا کے آغاز سے لے کر اب تک کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 8,34,834 ہو گئی ہے۔ بھارت کے نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ (NSERT) نے تاریخ کے نصاب پر نظر ثانی کرتے ہوئے 12ویں جماعت کی کتابوں سے مغل بادشاہوں اور مغل عدالتوں کے اسباق نکال دیے ہیں۔ یو پی کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری دیپک کمار نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی اسکولوں میں نیا نصاب سن 2023 تا سن 2024 سیشن سے نافذ العمل ہوگا۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کی مارکیٹ میں آگ لگنے سے سینکڑوں دکانیں جل گئیں۔ بونگو بازار اور اس سے ملحقہ 3 تجارتی علاقے آگ سے شدید متاثر ہوئے اور تقریباً 600 فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالا، جبکہ فضائیہ کا ایک ہیلی کاپٹر بھی آگ بجھانے کی کوشش میں شامل ہوا۔ مارکیٹ کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں دکانیں جل گئیں اور ہمارا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ آسٹریلیا نے بھی سیکیورٹی خدشات پر چین کی ایپ ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ آسٹریلیا سرکاری ڈیوائسز میں ٹک ٹاک پر پابندی کا اعلان رواں ہفتے کرے گا۔ ناسا نے نصف صدی بعد ایک بار پھر انسانوں کو چاند پر بھیجنے کے مشن میں پہلی بار ایک خاتون خلانورد کو منتخب کر لیا ہے۔ امریکی خلانورد کرسٹینا کوک آرٹیمس 2 مشن کے 4 رکنی خلانوردوں کی ٹیم میں شامل ہیں۔ کرسٹینا کوک کو سب سے طویل مسلسل خلائی پرواز کرنے والی خاتون کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آرٹیمس 2 مشن کی ٹیم میں پہلی بار ایک افریقی، امریکی اور کینیڈین خلانورد کا بھی انتخاب کیا گیا ہے۔ ناسا کا خلائی مشن 4 خلانوردوں کو لے کر اگلے سال کے اوائل میں چاند پر جائے گا۔ امریکی نیوز چینل کا امریکی حکام کے حوالے سے کہنا ہے کہ فروری میں امریکی فضائی حدود میں اڑنے والے چینی جاسوس غبارے نے بائیڈن انتظامیہ کے روکنے کے باوجود امریکی فوجی تنصیبات کی خفیہ معلومات جمع کر کے چین بھیجیں۔ چینی غبارے نے کئی فوجی مقامات سے خفیہ معلومات ریئل ٹائم میں بیجنگ منتقل کیں۔ چینی غبارے نے زیادہ تر ہتھیاروں کے نظام سے نکلنے والے الیکٹرانک سگنلز اور فوجی اڈوں کے اہلکاروں کے رابطوں سے خفیہ معلومات حاصل کیں۔ امریکی اور چینی حکام نے ابھی چینل کی خبر پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جورجیا میلونی کی سیاسی جماعت بردرز آف اٹلی نے نیا قانون منظوری کے لیے پیش کیا ہے۔
قانون کے تحت اگر اطالوی شہری دفتری خطوط و مراسلات میں انگریزی سمیت کوئی بھی غیر ملکی زبان استعمال کریں گے تو انہیں 1,00,000 تک کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ مسودے میں کہا گیا کہ انگریزی ہماری اطالوی زبان کی حیثیت کم کرتی ہے۔ اب جبکہ انگلستان یورپی یونین کا حصہ نہیں، ایسے میں ہماری طرف سے دفاتر میں انگریزی کا استعمال بہت غلط بات ہے۔ اس بل پر پارلیمنٹ میں بحث ہونا باقی ہے۔ انگریزی زبان پر پابندی کے بعد انتظامی نوعیت کے عوامی عہدوں کے لیے اطالوی زبان پر لکھنے، پڑھنے اور بولنے کی مہارت ہونا لازمی قرار پائے گی۔ زلزلے سے متاثرہ ملک شام میں متاثرین رواں سال بہت سخت اور مشکل حالات میں رمضان گزار رہے ہیں۔ جنگ زدہ ملک شام کے شمال مغربی علاقے میں آنے والے حالیہ تباہ کن زلزلے نے شامی قوم کے مصائب میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر مسائل میں گھرے ہوئے شام کے لوگوں کی کچھ تصاویر وائرل ہو رہی ہیں۔ ان تصاویر میں شام کے لوگوں کو ملبے کے درمیان اجتماعی افطار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ہفتہ 8 اپریل سن 2023۔ الفضل انٹرنیشنل، صفحہ 8، طارق مرزا کی آواز میں۔